فل سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے یا نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ طارق مسعود صاحب نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ آج جو نعت پاک پڑھی جاتی ہے نعت خواں کے ذریعے, اس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے. دونوں ذاتوں کو ملا دیا, دونوں ذاتوں کو, جبکہ شاید ان کو کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اس کا کلمے کا ترجمہ شاید ان کو پتہ کرنا پڑے گا. جو سبھی لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہیں اور ایمان کی حالت میں اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہی سب لوگ آتے ہیں. اب میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں شعیب بھائی یہاں پر کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور کی تعریف اور حضور کی شان کو اللہ کی شان سے ملا دیا, دونوں ذاتوں کو انہوں نے ایک کر دیا. اب میں یہ بتاؤں گا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم ہے, اس کے اندر علم شریف موجود ہے, وہ دکھا دیجیے ذرا سا, تو میں ان کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. علم شریف تو معلوم ہوگی, پھر بھی دکھا دیتا ہوں. پھر بھی دکھا دو آپ, ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو, ان کو دکھانا ضروری ہے. الحمد شریف, یہ الحمد شریف ہے, دکھائیے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی شان کو تم نے اتنا غلو کر دیا کہ اس کو بڑھا دیا ہے نا, حضور کی شان میں اتنا غلو. یہ قرآن ہے کہ بالکل سبھی تعریف پاک پروردگار عالم کے لیے. اب سبھی تعریف پاک پروردگار عالم کی ہم کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت جو یہ کہہ رہے ہیں نا غلو کرتے ہو تم, تو غلو کا ان کو معنی بتاؤں میں کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہو, حد سے زیادہ تم حضور کی شان کو بڑھا دیتے ہو. تو شاید مفتی صاحب کو ایک آیت تو معلوم ہوگی, ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر و شان کو بلند کر دیا, بلند کر دیا. سرکار کی شان کو تو اللہ نے بڑھایا ہے, سرکار کے ذکر کو تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ شاید آپ کے علم میں یہ آیت نہیں ہوگی. مفتی صاحب یہ آیت دیکھ لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی تمام جہانوں کے مالک کی تمام مخلوق تعریف کرتی ہے, وہ پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے بیان کرتا ہے؟ میں آپ کو بخاری شریف سے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہے بخاری شریف کی جلد 6 کتاب التفسیر, کتاب التفسیر. اس کے اندر یہ جو ہے یہ باب ہے 10 آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر, یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں وہ سنیے آپ. بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. ابو العالیہ نے کہا لفظ صلات کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا و تعریف کرتا ہے. کیا کہا ابو العالیہ نے؟ کہا لفظ صلات کی نسبت. جب ہم لفظ صلات کی نسبت پاک پروردگار عالم کی طرف کرتے ہیں, اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا و تعریف کرتا ہے. اللہ رب العزت تمام فرشتوں کے اجماع میں ہما وقت پاک پروردگار عالم آقا کریم کی حمد و ثنا کرتا ہے. اللہ ہی نے پیدا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بے شک مخلوق ہیں آپ, لیکن جو آپ نے کہا کہ گلو کرتے ہو, اب اللہ پہ فتویٰ لگائیے آپ. طارق مسعود صاحب اللہ پہ فتویٰ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہما وقت تو تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے آقا کریم کی, تو یہ ایسا کیوں کرتا ہے تو؟ آپ تو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم گلو کرتے ہیں, تو یہ طارق مسعود صاحب اللہ پہ فتویٰ لگائیں. کیا جواب ہو گیا ہے تک کا میری ویڈیو سن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فرشتے, پیغمبر, کیا مسلم کیا غیر مسلم, سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. بندہ کا فاصلہ بہت ہے, تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو یہ پیش کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کو نظر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے کس کا انکار ہے؟ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں, لیکن اس کی مدد ذاتی طور پر ہے
اور جب جن کو مددگار اللہ پاک نے بنایا تو اس کا قرآن سے ثبوت جو بھی شعیب بھائی نے آیت کریمہ پڑھی سورۃ تحریم آیت نمبر 4، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی تمہارے مددگار ہیں، وہ نیک صالح مومنین بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب وہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، مددگار ہوئے نا، قرآن کریم سے اس کی دلیل ملی نا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی انکار نہیں، تو آپ اس آیت سے بھی انکار نہ کریں۔ طارق مسعود صاحب یہ پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی، نہیں آئے گی نا۔ یہ کیا ہے؟ توحید کے آڑ میں اللہ والوں کی شان میں کمی کرنا، جڑے کاٹنا، یہ طریقہ وہ ہے نجدیوں کا، آپ سمجھے نا، یہ وہ طریقہ۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ شرک جو ہے ہول سیل میں کیا جا رہا ہے، شرک ہول سیل میں کیا جا رہا ہے۔ ہول سیل کا مطلب کیا ہے؟ ہول سیل بالکل اکٹھی بکری، کھٹی بکری۔ تو یہ تھوڑا سا ان کو ایک جگہ انہوں نے یہ کہا، تھوڑی سی انگلش میں بھی ان کے پرابلم ہے تھوڑی سی، کہ ٹھیک ہے چھوڑتے ہیں اس کو، ابھی اپن قرآن حدیث کے جو دلائل ہیں وہ، اب ہول سیل میں انہوں نے شرک کہا تو شرک ثابت کیجئے پہلے تو کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ مفتی صاحب ہیں، مفتی ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں پاکستان کے، ان کو شرک ثابت کرنے کے لیے مفتی اکمل صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہیے، ان کو مفتی علی نواز صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہیے، مفتی راشد صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، ابھی ان کے سامنے تو نہیں بیٹھ پاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو دلائل ہم دے دیتے ہیں ان کا جواب ہم دے دیتے ہیں، جنہوں نے شرک کہا تو انہوں نے جس باتوں کو شرک کہا، آقا کریم کو 1500 سال پہلے کیا نظر آیا؟ آپ کی نظر پاک سے دیکھ رہا ہے 1500 سال پہلے، 14 سال پہلے اپنی امت کو، وہ حدیث پڑھتا ہوں میں، بخاری شریف سے ان کا جواب دیتا ہوں میں، کیا بولا تھا انہوں نے شرک کے بارے میں؟ شرک جو ہے ہول سیل کے بھاؤ میں ہو رہا ہے، معاذ اللہ سب ہول سیل کے بھاؤ میں شرک ہو رہا ہے۔ اب ذرا یہ حدیث سن لیں ذرا، ہو سکتا ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، ان کو معلومات رہتی نہیں کچھ، بس یہ یوٹیوب پہ فیمس ہو جانے آ جاتے ہیں کہ بس ہمارا نام ہو جائے، ان کو کچھ بھی نہیں۔ ان کو میں مشورہ دوں گا کہ ذرا گھر میں جا کے قرآن پڑھو بھائی، یہ قرآن پڑھو، یہ بخاری پڑھو، تو پتہ چلے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کہتے کسے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ چلو فی الحال یہ عبد البھائی پہ ذرا حدیث بتا رہے ہیں، یہ سمجھ لو، ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑا علم اضافہ ہو جائے۔ ہاں، یہ 1450-1500 سال پہلے آقا کریم نے جو فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نہیں ہے نا۔ ہاں، عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردہ پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آخرت میں میں تم سے آگے جاؤں گا۔ یہ 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، آخرت میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ حضور علیہ السلام فرما رہا ہے، میں تم پر گواہ ہوں گا، واللہ، میں واللہ مطلب کہتے ہیں اللہ کی قسم ارشاد فرمائی حضور نے۔ دیکھو قسم کب ارشاد فرمائی جاتی ہے؟ بات کو وزن دینے کے لیے، تو حضور قسم فرما رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم کا علم غیب اور آقا کریم کی نظر پاک کے 1500 سال پہلے واقعہ بتا رہے ہیں، اور حوض کوثر کہاں پر ہے یہ اللہ اس کا رسول جانے۔ حوض کوثر کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں، حوض کوثر مطلب ساتوں آسمان کے باہر، سبحان اللہ، ساتوں آسمان کے باہر علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اور ایک آسمان کی موٹائی جو سفر کیا جائے تو 500 سال لگ جائیں گے، 500 سال کا سفر ہے، مطلب 3500 سال کا سفر ہے جب جا کے حوض کوثر تک پہنچنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام ہی کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور آپ کی نظر کرم اور آپ کی نظر پاک کہاں تک جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ حدیث بتا رہا ہوں میں، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، یہ بہت حوالے مانگتے ہیں، یہ جو رانی پورہ کے اندر بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پر، آتا جاتا کچھ نہیں ہے ان کو، اور نہ مناظرے کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اب جب نہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے کو اتنے بڑے علماءوں کو رد کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے ان کی پوری ویڈیو میں ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ کچھ نہیں دیا، اور میں سارے حوالے بتا رہا ہوں۔ ایک طالب علم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کا ادنا فرد، سب سے ادنا، سب سے چھوٹا طالب علم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ کن کے گھر کی کتاب ہے؟ یہ غیر مقلد حدیث کے گھر سے چھپی ہے، لے سن لو، یہ پڑھتے ہیں، لیکن اب پھر وہی والی بات ہے کہ قرآن حلق کے نیچے نہیں جائے گا۔ جب دلائل پیش کرو تو سامنے جاتے ہیں پٹری سے، جو صحیح ٹریک پہ آنا آتے نہیں ہے۔ اب یہ کیوں نہیں آتے ہیں آپ دیکھیے، حدیث کس سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردہ پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آخرت میں میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا۔
واللہ میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تم مشکل کشا بناتے ہو۔ ارے اللہ رب العزت نے طارق مسعود صاحب پورے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ آقا علیہ السلام کو میں نے حدیث پڑھی، آپ بول رہے ہو کہ عالم الغیب بنا دیتے ہو، نہیں، عالم الغیب نہیں بناتے ہم نے عالم الغیب نہیں بنایا۔ جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی میں نے سورہ جن میں، طارق مسعود صاحب آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں کہ جو علم ہم نے ثابت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا، یہ علم غیب عطا کیا گیا کہ اپنے حوض کوثر کو 1500 سال پہلے بتا رہے ہیں اور میں آگے تم سے پہلے آؤں گا۔ اور رہی بات جو آپ یہ بول رہے ہو کہ حضور کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو درجنوں دلائل، سینکڑوں حدیثیں اور قرآن کی آیت کریمہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے طارق مسعود صاحب کے اتنا وقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں اس سے بھی اضافہ ہو اور آپ سچی پکی توبہ کر کے پھر سے کلمہ پڑھ دیں۔ یہ ان کا شرک کا جواب دیا ہے شعیب بھائی میں نے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات یہ جو فتوے لگاتے ہو نا آپ شرکی کے، بار بار درگاہ مزارات پہ کوئی گیا تو مشرک، اس کے بعد میں یا رسول اللہ کہا تو مشرک، اس کے بعد میں یا رسول اللہ مدد کہا تو مشرک۔ درگاہ مزار پہ جانے کے لیے اگر وہ وہاں پر اللہ رب العزت کے لیے جو کچھ پڑھنا ہے اسے وہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں صاحب قبر کے وسیلے سے مانگتا ہے، اور جو ثابت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے شہداؤں کے مزار پہ قبرستان میں تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، کیا لے جایا کرتے تھے؟ ہم بھی وہاں جاتے ہیں صاحب مزار کے وہاں پر اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت مانگتے ہیں۔ اب یہ جو وسیلے کے بارے میں بھی آگے کچھ کہیں گے اس کا بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے سناؤ ویڈیو۔